آیت نمبر 98 99 100 اور 101 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، بے شک اسے ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا قابو تو ان پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم فرقان مجید کی جب تلاوت شروع کرو تو فرمایا اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کہ یہ پڑھنا مستحب ہے اور اس کے احکامات جو ہیں وہ ما قبل میں گزر چکے ہیں۔ فرمایا انہ لیس لہ سلطان، بے شک اسے کوئی قابو نہیں، یعنی شیطان کو ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں جو ایمان لائے اور وہ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے مومن شیطانی وسوسے قبول نہیں کرتے، اگرچہ شیطان کوشش بھی کرے تو بھی اسے کامیابی نہیں ملتی۔ انما سلطانہ، بے شک شیطان کا قابو، یعنی شیطان کو ان لوگوں پر تسلط حاصل ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں اور اس کے وسوسوں کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کوئی زبردستی نہیں کرتا بلکہ خود ہی اس کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے اور اس سے اپنا دوست بناتا ہے، وہی اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ تو شیطان کے وسوسوں سے ہمیں بچنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ جب شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات یا ذات رسالت کے بارے میں یا دین اسلام کے بارے میں کوئی بھی وسوسہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ کی اس سے بندے کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اس کے وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دے۔ تو فرمایا جب شیطان بعض لوگوں کو وسوسہ دیتا ہے تو اس کا وسوسہ قبول کرتے ہیں، پھر اگلا وسوسہ دیتا ہے قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں اور اللہ خوب جانتا ہے وہ جو اتارتا ہے، تو کافر کہتے ہیں تم خود گڑھ لیتے ہو، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ قرآن کریم فرقان مجید کے اندر تقریباً 22 کے لگ بھگ آیات بینات ہیں جو منسوخ ہیں، یعنی جن کا حکم دوسری آیتوں سے نسخ ہو گیا، جیسے قل یا ایھا الکافرون، اب یہ صورت منسوخ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم فرقان مجید کی 22 کے لگ بھگ آیات بینات ہیں جن کا حکم منسوخ ہے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام پر کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی جو ما قبل حکم کو منسوخ کرتی تھی، تو آقا علیہ السلام جب اس کا حکم بیان فرماتے تھے تو مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ بڑی ہوئی باتیں ہیں جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور سے بناتے ہیں کہ ایک روز ایک حکم دیتے ہیں اور دوسرے روز کچھ اور حکم دیتے ہیں۔ تو اس پر مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ مثال کے طور پر معراج کے رات نبی پاک پر 50 نمازیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی، پھر آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، پھر 45 ہوئیں تو 50 والا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اسی طرح قرآن کریم کی بعض آیات بینات ہیں جن کا حکم اگلی آیت سے اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا۔ تو جب نبی پاک منسوخ آیت کا حکم یا اگلی آیت کا حکم بیان فرماتے تھے تو مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ ایک دن کچھ اور حکم دیتے ہیں اور دوسرے دن کچھ اور حکم دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور اپنی حکمت سے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیتے ہیں تو اس میں فرمایا کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے وہ جو اتارتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے اور اس کے بندوں کے لیے اس میں کیا مصلحت ہے۔ لیکن کافر نبی پاک سے کہتے ہیں تم خود گڑھ لیتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کی اکثریت جاہل ہے، وہ نسخ اور تبدیل کی حکمت و فوائد سے خبردار نہیں، یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی طرف اس افتراء کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس کلام کی مثل بنانا انسان کی طاقت سے باہر ہے تو وہ کسی انسان کا بلایا ہوا کلام کیسے ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ کفار کی اپنی جہالت ہے کہ وہ نسخ اور تبدیل کی حکمت اور فوائد سے ہی خبردار نہیں۔ تو ہمیں بھی اگر کوئی شریعت یا اسلام کا کوئی مسئلہ یا دین کی کوئی بات معلوم نہ ہو یا ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو بس اوقات وہ ہمارے علم کی کمی ہوتی ہے، ہمارے فہم کی کمی ہوتی ہے، جو بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم
جل والا ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے اندر غور و فکر کرنے، اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔